Security at the base will continue to be handled by US Air Force personnel, and anyone going the base will still have to show the proper credentials in order to enter. یعنی کوئی انسان بھی جو ہے وہ بیشک بیشک جو ہے وہ اس ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ قطر کی اس بیس کے اوپر قطر کی جورسڈکشن ہے، بٹ مور امپورٹنٹلی اس کے علاوہ امریکہ کی ساری امریکہ کیا کرے گا، امریکہ مور امپورٹنٹلی سارے علاقے کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھے گا. ایون اگر قطر کے بھی آفیشلس نے آنا ہے تو ان کے پاس گرین کارڈ یا پراپر کچھ کارڈ ہونے چاہیے. دیٹس وائی جو ہے وہ سارے چیز جو ہے وہ ایزیلی وہاں پہ اس کے اندر پہنچ سکیں. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ اس سارے معاملے نے میگا کو جو ہے وہ بڑا ہرٹ کیا ہے. میگا موومنٹ بڑی خاموش ہے، اس سے بہت ناراض ہے میگا موومنٹ، اس کو سمجھیے گا. اب میگا موومنٹ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ہمیشہ سے کہتی آ رہی کہ امریکہ کسی اور کنٹری کو، خاص طور پہ جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کو بوٹس آن دا گراؤنڈ امریکہ کے نہیں کرنے دے گا. تو میگا موومنٹ اس ٹائم جو ٹرمپ صاحب کو لے کر آئی ہے وہ اس ٹائم بڑی غصے میں ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے وہ میگا موومنٹ کی مانے. لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ ایک پولیٹیشین ہے، وہ ساری باتیں تو میگا موومنٹ کی نہیں مان سکتے. تو اس ٹائم میگا موومنٹ میں کیا چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو سنیے گا. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو میں چیز آپ کو بتانے کی کوشش کروں. اب میگا موومنٹ کا جو اس ٹائم کھاتا ہے وہ اس ٹائم ایک نئے ایسپیکٹ پر چل رہا ہے. یاد رکھیے گا میگا موومنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو الیکشنز جتوایا ہے، اور میگا موومنٹ بیسکلی ٹرمپ صاحب کو ہی لے کر آئی ہے. اور میگا موومنٹ کو جو رائز کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس ٹائم، جس میں سے چارلی کرک تھے، ان کی تو ڈیتھ ہو چکی، اس کے علاوہ اور جو رائٹ ونگ لوگ ہیں وہ اس ٹائم ٹرمپ صاحب سے ناراض ہیں. ان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ باتیں ماننے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کر رہے، وہ ساری اپنی باتیں منوانے کی کوشش کریں، جس سے معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ. اب اس بات کو سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ معاملہ ہے کیا. اب میگا موومنٹ کے جو رائٹ ونگ انفلوئنسر ہے ان کا نام ہے لورا لومر. لورا لومر صاحبہ جو ہیں وہ رائٹ ونگ کی میگا کی انفلوئنسر ہیں. انہوں نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ شی کال دا قطر ایئر بیس پلان اینڈ abomination. She also said that no foreign country should have a military base on US soil, especially Islamic countries. تو انہوں نے کہا کہ کسی کنٹری کو یہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ نہیں ہے، خاص طور پہ مسلم یا اسلامک کنٹریز کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر اپنے ملٹری بیسز بنائے. تو ایک طرح سے میگا موومنٹ جو ہے وہ اس پہ بڑی ناراض ہے، اور لوگوں نے بہت سارے ٹویٹس بھی کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اگینسٹ کہ آپ یہ کیوں اجازت آپ نے دی ہے قطر کو. اگلی بات سنیے گا. اب پیٹ ہیگسیٹ نے جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ پیٹ ہیگسیٹ نے دیکھیے ایک بڑی اہم بات کی ہے. پیٹ ہیگسیٹ پریز قطر رولز ان ہیلپنگ ٹو میڈیٹ غزہ سیز فائر ٹاکس. اب ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو قطر نے غزہ سیز فائر ٹاکس کروائی ہیں، حماس کے لوگ آج کچھ ریٹرن ہوئے ہیں جو ہمارے پاس نیوز ہیں، میں اگلی ویڈیو اسی پہ بناؤں گا. بیسکلی امریکہ نے جو قطر کو ایک انعام بھی دیا ہے تاکہ قطر خوش ہو جائے، اور امریکہ قطر کو جو ہے وہ خوش کرنا چاہ رہا تاکہ آنے والے ٹائم پہ قطر اور امریکہ کے کلوز ہو جائے اور امریکہ کی بات مانے. اگلی بات سنیں گا. اب قطر کے جو ڈیفنس سیکٹری تھے شیخ سعود التھانی صاحب جو تھے، انہوں نے بھی سائن کیا. آپ نے وہ امیجز دیکھے ہوں گے سگنیچر کے. ان صاحب نے کیا کہا ہے قطر کی طرف سے؟ مسٹر شیخ سعود فرام ڈیفنس منسٹر آف قطر آلسو پریز دا کوپریشن بٹوین واشنگٹن اینڈ دوحہ آن دا سیز فائر بریک تھرو. انہوں نے کہا کہ سیز فائر بریک تھرو پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں شکریہ ادا کیا کہ امریکہ قطر کی اتنی ہیلپ کر رہا ہے. اب ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے علی الانصاری صاحب جو ہیں یہ قطر کے میڈیا اٹیچی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں. میڈیا اٹیچی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میڈیا کی رپورٹس جو قطر کی جو پبلک پالیسی ہے وہ میڈیا سے شیئر کرتا ہے کہ قطر کا کیا رائے ہے دنیا پر، قطر چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہے. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. اب اس بات کو سنیے گا. علی الانصاری صاحب جو کہ بیسیکلی قطر کے گورنمنٹ آفیشل ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دا فیسلٹی ول ناٹ بی این قطری ایئر بیس. Qatar has made an initial 10-year commitment to construct and maintain a dedicated facility within an existing US airbase to offer advanced training and to enhance interoperability in defending and advancing our shared interests and around the world. یہ بات انہوں نے کی علی الانصاری صاحب نے. اب علی الانصاری صاحب کی بات سنیے گا ذرا. یہ صاحب کہہ رہے ہیں، امریکہ یہ بات کہہ رہا ہے، قطر یہ بات کہہ رہا ہے کہ مور امپورٹنٹلی یہ جو بیس ہوگا ملٹری کا یا ایئر بیس ہوگا قطر کا، یہ امریکہ کے ایئر بیس کے اندر ہی بنے گا. مطلب بیس ود ان اے بیس، اوکے، بیس ود ان اے بیس بنے گا، اور اس پہ پراپر امریکہ کا کنٹرول ہوگا. قطر کے صرف پائلٹس جائیں گے جو کہ ٹریننگ لیں گے اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی. دیٹس ہاؤ اٹ از. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ سارے یہ اسٹیٹمنٹس کیوں آ رہے ہیں.
میگا موومنٹ کے غصے کے بعد امریکن آفیشل کو یہ اسٹیٹمنٹ دینا پڑ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی قطر اس کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہوگا, قطر کے پاس نہیں ہوگا. بٹ وی آل نو دیٹ اگر امریکہ قطر کو جو ہے وہ دے گا بھی اس طرح کے معاملات, کوئی قطر کو کوئی کنٹرول دے گا بھی, تو وہ دنیا کو تھوڑی بتائے گا. وہ تو کوئی 15-20 سال بعد کوئی لیک ہو گئی رپورٹ, جس طرح یہ عرب اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے اس کی رپورٹ لیک ہوئی ہے, تب کوئی بات ہوگی. فی الحال تو ایسا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ 10 سال کا کانٹریکٹ ہے. اگلے 10 سال میں جو ہے وہ قطر اس سے سارے معاملے کو جو ہے وہ بلڈ کرے گا اگلے نیکسٹ 10 ایئرس میں. یہ 10 سال کا جو ہے یہ ایک پروسیس ہے, اٹ ول ٹیک نیکسٹ 10 ایئرس. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب جو کنزرویٹو اور رائٹ ونگ جو اس ٹائم جو آفیشیلز ہیں جو کہ میگا موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو کہ امریکہ کی رائٹ آئیڈیالوجی کو جو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, ان میں ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے مارک لیون صاحب. مارک لیون صاحب جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ ایک ریڈیو شو بھی چلاتے ہیں, یہ کنزرویٹو ریڈیو شو بھی چلاتے ہیں صاحب. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا, ریسنٹلی ٹویٹ کیا انہوں نے کہ آئی نیور ڈریمڈ آف اینی تھنگ لائک دس. We have not only agreed to go to war for Qatar, but they are now building an air force facility in our country. Shocking. تو جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ اس ٹائم ناراض ہیں, وہ غصے میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بہادر, یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ تو بڑی شاکنگ چیز ہے, ہم تو یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہم یہ ایکسپیکٹ بائیڈن کے دور میں تو کر سکتے تھے, آپ یہ کیوں چیز کر رہے ہیں؟ آپ قطر کے لیے لڑائی بھی کر رہے ہیں, آپ قطر کو بچا بھی رہے ہیں, اور آپ قطر کو ملٹری ایئر بیس بھی دے رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اب اگلی بات سنیں گا. ایک ریپبلکن کے پولیٹیکل کنسلٹنٹ اور کمنٹیٹر ہیں, ان کا نام ہے مسٹر مائک میڈریڈ. یہ ٹرمپ صاحب کے بڑے کلوز ہیں اور یہ ٹرمپ صاحب کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے